سبحان اللہ، ایک ایک بات وہی مرنے کے بعد جی اٹھنا، وہی ہیل اور ہیون، وہی سارا کچھ، لا الہ الا اللہ والا پارٹ وہی تھا، لیکن محمد رسول اللہ والا پارٹ ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں تھے، اور دیٹ واز اونلی بیکاز آف دیئر ٹرائبلزم اور وہ جیلسی آپ کہہ لو۔ اب کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحیم اللہ، اکثر ہم ان سے ان کی حدیثیں سنتے ہیں نقل کی گئی، لیکن آپ کو ایک تھوڑا سا سرپرائز ملے گا کہ ہی واز ناٹ اے صحابی۔ اب کعب الاحبار جو ہے رضی اللہ رحیم اللہ، یہ کیا فرماتے ہیں کہ میں نے یہ بھی اسی طرح ایک طرح سے ایک پریکٹسنگ جیو تھے، اور اسی طرح ان کو پتہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آنا ہے اور اسی جگہ پہ آنا ہے مدینہ، کل جیسے میں نے کہا دو ڈیزرٹس کے درمیان میں ایک ڈیٹ پام ہے، اور وہاں پہ یہ نبی آئیں گے۔ تو اب یقین مانے کہ انہوں نے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ساری نشانیاں وہی بتائیں تو رات کو دیکھ کے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود تھی، لیکن پوری زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گزر گئی، یہ مسلمان نہیں ہوئے۔ سیدنا ابو بکر کے زمانے میں جا کے مسلمان ہوئے۔ حضرت کعب احبار فرماتے تھے کہ مجھے اس بات کا غم جو ہے وہ ہمیشہ رہے گا کہ میں صحابی کے مرتبے پہ فائز نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ صحابی کے لیے دو چیزیں کنڈیشن ہیں، ایک یہ کہ وہ اس وقت دین پہ بھی ہو اور اس نے اللہ کے نبی کو بھی دیکھو۔ اللہ کے نبی کو دیکھ لینا آپ کو صرف صحابی نہیں بناتا، مومن ہونا بھی ساتھ ضروری ہے، یعنی کہ ایمان لانا بھی ساتھ ضروری ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل اللہ کے نبی کی بلڈ اپ ٹو دا پروفیٹہوڈ کے بارے میں بات ہو رہی تھی، اور اسی کو کنٹینیو کرتے ہوئے ٹوڈے وی ول فنش بائی کہ جب ریولیشن انشاءاللہ آئے گی وہاں تک ہم جائیں گے انشاءاللہ۔ آج ریولیشن کا انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ذکر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے عمل کی۔ جو کتاب یعنی کہ جو اہل کتاب تھے، پیپل آف بک جن کو آپ کہتے ہو، ان میں سے کئی لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایکسیپٹ کیا، اور کئی لوگوں نے نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو سے انکار کر دیا۔ اور جنہوں نے ایکسیپٹ کیا انہوں نے اس لیے کیا، آپ کو کل ریزننگ دی تھی کہ توراہ اور انجیل بائبل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر موجود تھا۔ اس میں کچھ انسیڈنٹس ہیں جو بتانا ضروری ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بلڈ اپ ٹو دا پروفیٹہوڈ کے لیے۔ میریکلز میں نے آپ کو بتایا تھا، اب کچھ انسیڈنٹس ہیں جو کہ لاجیکل کنکلوژن آف پروفیٹہوڈ پہ جا رہے ہیں۔ سلمہ ابن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے جو اپنا انسیڈنٹ نریٹ کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ایک جوش نیبر ہوا کرتا تھا، اور وہ آئیڈل ورشپنگ نہیں کیا کرتا تھا، وہ ابراہیم علیہ السلام کے دین پہ تھا۔ ظاہری بات ہے جیوز آپ کو پتہ ہے، اور جو کرسچنز ہیں وہ ابراہمک ریلیجنز میں سے آتے ہیں۔ تو وہ ایک اللہ کی عبادت کرتا تھا، اور ان کو آگے کہا کرتا تھا کہ تم مارے جاؤ گے اور اس کے بعد ریزریکٹ کیے جاؤ گے، اور تمہارے لیے جنت اور دوزخ کا فیصلہ کیا جائے گا۔ تو یہ آگے سے کہا کرتے تھے کہ کیسی باتیں کرتے ہو، کیا ہم پھر اٹھائے جائیں گے، جیسے قرآن میں بار بار اللہ کہتے ہیں ان کے بارے میں۔ تو اس نے کہا کہ ہاں ایسا ہی ہوگا۔ اس نے کہا پھر اس کا سائن کیا ہے؟ اس نے کہا سائن یہ ہے کہ there is a messenger coming soon. This is the time when the messenger is coming soon. تو اور حضرت سلمہ کہتے ہیں کہ مجھے دیکھ کے اس نے کہا، کیونکہ میں اس وقت کافی ینگ بچہ تھا، تو مجھے کہا کہ یہ اگر اس کو زندگی ملی تو یہ ضرور اپنی زندگی میں دیکھے گا۔ تو اب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے تھوڑے عرصے بعد تشریف لائے اور مبعوث ہوئے، اب یہ تھوڑا عرصہ ہی گزرا تھا، تو اس نے بھی دیکھا اس کو، یہ جو جوش نیبر تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، دیکھ کے انکار کر دی۔
وہ جو کفار تھے قریش مکہ تھے وہ کہتے تھے کہ یار تم ہمیں یہی باتیں بتاتے تھے جو اللہ کے نبی بتا رہے ہیں، تم ہمیں ان باتوں سے انکار کیوں کر رہے؟ آگے سے جواب کیا دیا اس نے، کیونکہ وہ ہمارے قبیلے سے۔ سبحان اللہ، ایک ایک بات وہی مرنے کے بعد جی اٹھنا، وہی ہیل اور ہیون، وہی سارا کچھ، لا الہ الا اللہ والا پارٹ وہی تھا، لیکن محمد رسول اللہ والا پارٹ ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں تھے، اور دیٹ واز اونلی بیکاز آف دیئر ٹرائبلزم اور وہ جیلسی آپ کہہ لو۔ اب کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحیم اللہ، اکثر ہم ان سے ان کی حدیثیں سنتے ہیں نقل کی گئی، لیکن آپ کو ایک تھوڑا سا سرپرائز ملے گا کہ ہی واز ناٹ اے صحابی۔ اب کعب الاحبار جو ہے رضی اللہ رحیم اللہ، یہ کیا فرماتے ہیں کہ میں نے یہ بھی اسی طرح ایک طرح سے ایک پریکٹسنگ جیو تھے، اور اسی طرح ان کو پتہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آنا ہے اور اسی جگہ پہ آنا ہے مدینہ، کل جیسے میں نے کہا 2 ڈیزرٹس کے درمیان میں ایک ڈیٹ پام ہے، اور وہاں پہ یہ نبی آئیں گے۔ تو اب یقین مانے کہ انہوں نے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ساری نشانیاں وہی بتائیں تو رات کو دیکھ کے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود تھی، لیکن پوری زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گزر گئی، یہ مسلمان نہیں ہوئے۔ سیدنا ابو بکر کے زمانے میں جا کے مسلمان ہوئے۔ حضرت کعب احبار فرماتے تھے کہ مجھے اس بات کا غم جو ہے وہ ہمیشہ رہے گا کہ میں صحابی کے مرتبے پہ فائز نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ صحابی کے لیے 2 چیزیں کنڈیشن ہیں، ایک یہ کہ وہ اس وقت دین پہ بھی ہو اور اس نے اللہ کے نبی کو بھی دیکھا ہو۔ اللہ کے نبی کو دیکھ لینا آپ کو صرف صحابی نہیں بناتا، مومن ہونا بھی ساتھ ضروری ہے، یعنی کہ ایمان لانا بھی ساتھ ضروری ہے۔ تو اور پھر انہوں نے جب قرآن بھی پڑھا، صحیح طرح قرآن کا مطالعہ کیا، تو انہوں نے کہا کہ ایگزیکٹلی وہی کوالٹیز جو تورات میں مینشن ہے وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن میں مینشن ہے۔ تو سیدنا صدیق اکبر کے زمانے میں پھر یہ مسلمان ہوتے ہیں تو ان کو تابعی آپ کنسیڈر کر سکتے ہیں۔ کعب الاحبار کو از ناٹ اے صحابی۔ اب جو کوالٹیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھی ہوئی تھی تورات میں لکھی ہوئی ہیں، اب ہم امیجن کریں، قرآن تو علیحدہ چیز ہے کہ he would have a great اخلاق، he would be an eloquent speaker, he would be very nice, very clean، بزنس میں کسی قسم کی کوئی چیٹ نہیں کرنے والے، اور ہر چیز سے پیور، ہر چیز سے صاف، یہاں تک کہ مکھی بھی ان پہ نہیں بیٹھتی تھی۔ اور سب سے بڑی نشانی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لکھی ہوئی تھی تورات میں کہ یہ چیریٹی یعنی کہ صدقے میں سے کوئی چیز نہیں لیں گے، البتہ گفٹس ایکسیپٹ کریں گے، یہ ایک نشانی موجود تھی، تورات میں بھی موجود ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کبھی صدقہ ایکسیپٹ نہیں کیا، نہ اپنی اولاد کو کھانے دیا، یہاں تک کہ حضرت حسین یا حسن میں کوئی ایک تھا، بچے تھے چھوٹے سے، صدقے کی کھجوریں پڑی تھی، انہوں نے منہ میں ڈال لیں تو حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ مبارک ڈال کے باہر نکالی کہ ہمارے لیے صدقہ جائز نہیں ہے، اہل البیت کے لیے صدقہ جائز نہیں ہے۔ اس کے بعد لیکن انفارچونیٹلی حضرت کعب الاحبار جو تھے انہوں نے میسج کو ڈیلے کر دیا، اور پھر یہ ان کو ہمیشہ سے ریگریٹ رہا کہ صحابی والا جو مرتبہ ہے وہ میں نہیں پا سکا۔ اس کے بعد صحیح البخاری میں حضرت عبداللہ بن عاص ابن العاص یعنی کہ حضرت عمر بن عاص کے بیٹے، صحیح بخاری میں رپورٹ کرتے ہیں عبداللہ بن عمر بن عاص کہ واللہ the qualities of Prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم بالکل وہی ہیں جو تورات میں مینشن ہے، اور وہی ہیں جو تورات اور قرآن میں مینشن ہے۔ مطلب there is so much similarity between تورات and قرآن کہ ایگزیکٹ کوالٹی جو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی مینشن ہے وہ اسی طرح۔ پھر انہوں نے قرآن کا ایک آیت جو ہے وہ
تلاوت کی، جس کا مطلب ہے کہ اے نبی، ہم نے آپ کو بھیجا ہے ایز اے وٹنس اینڈ ایز اے مبشر، یعنی کہ اچھی خبر سنانے والے، اینڈ ایز اے نذیر، بری خبر ڈرانے والے. ایٹ دا سیم ٹائم آپ کال کرتے ہیں ٹورڈس کس کی طرف؟ اللہ کی طرف، ود دا پرمیشن آف اللہ. یہ سورہ نمبر 33 آیت نمبر 45 اور 46 ہے. تو حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص نے یہ آیت پڑھ کے سنائی. These all qualities are mentioned in تورات. یہی کوالٹیز تورات میں مینشن تھی، کیونکہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص بھی تورات پڑھے ہوئے، بڑے پڑھے لکھے تھے. حضرت عمر بن عاص کا آپ کو پتہ ہے کہ کافی پڑھے لکھے انسان تھے. تبھی قریش نے ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حبشہ ہجرت ہوئی تھی تو ان کو اس لیے بھیجا تھا کیونکہ ان کی ایلیگنس بہت تھی اسپیکنگ میں. اس کے بعد جی آگے آتا ہے یہ ساری کوالٹیز جو، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا گیا تورات میں کہا گیا کہ ایک نبی آئیں گے جو آنکھیں جو کہ بلائنڈ ہوگی ان کو کھول دیں گے، کان جو کہ ڈیف ہو گئے ہیں ان کو کھول دیں گے، ہارٹ جو کہ بند ہو چکے ہوئے ہیں ان کو کھول دیں گے. اور ایسا ہی ہے، آپ دیکھ لو میری اور آپ کی آنکھیں ہیں، لیکن ہم دیکھنا وہی چاہتے ہیں جو ہماری پسند ہے. ہماری کان ہے، ہم سننا وہی چاہتے ہیں جو ہمیں پسند ہے. کئی دفعہ آپ کو قرآن ہمیں اثر کیوں نہیں کرتا آج؟ دل بند ہو چکے ہیں، گناہ کر کر کے، سن بہ سن کر کر کے پہاڑ بنا لیا ہوا ہے دل کے اوپر. قرآن کی آیتیں ہمارے اوپر اثر ہی نہیں کرتی. لیکن یاد رکھیے گا، کسی ایک بندے کی بات آپ کو اثر کر جائے گی. جیسے آپ مثال دیتے ہو کہ آپ کے ایک دوست نے آپ کو نماز کا کہا، تو آج تک جو نماز کا اجر ہے وہ اس کو جا رہا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ وہ کوئی ایک پارٹ ہوتا ہے کہ وہ جو اثر کر جاتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہی ہے کہ وہ اندھی آنکھوں کو، چاہے آنکھیں تھیں لیکن ان کو کھولنے آئے، اور ان کی جو بہرے کان تھے حالانکہ سنتے تھے ان کو سنانے آئے تھے. اور اسی طرح جو بند دل تھے جن پہ قفل پڑے ہوئے تھے ان کو کھولنے آئے تھے. اب یہ تورات کی بات کر رہا ہوں میں، پھر قرآن میں بھی آگے یہ باتیں آئیں. اس کے بعد حضرت سلمان الفارسی کا انسیڈنٹ آپ کو پتہ ہے. I will not go into the detail but بڑا اوپن انسیڈنٹ ہے. آپ کو سلمان الفارسی فائر ورشپر تھے، ان کو سکون نہیں ملتا تھا. وہ کہتے تھے کیا ہے ایک آگ کی پوجا کرنا، کیا چیز ہوتی ہے؟ تو ہی وینٹ ٹو اے کرسچن مونک، وہاں جا کرسچن ہو گئے. اور پھر اس کے بعد جب وہ کرسچن مونک جو تھا وہ بیماری کے قریب ہو گیا، ایجڈ ہو گیا، اور اس نے he was about to die. اس نے حضرت سلمان الفارسی کو کہا کہ 2 ڈیزرٹس کے درمیان میں جہاں کھجوروں کے درخت ہیں وہاں ایک نبی آئیں گے، اور وہ بھی وہی تعلیم دے گے جو ابراہیم علیہ السلام کی تعلیم ہے، یعنی کہ جو میں جس پہ عمل پیرا ہوں. تو حضرت سلمان الفارسی آپ کو پتہ ہے پھر قید میں گئے، اور پھر وہاں سے somehow he reached مدینہ. حالانکہ بہت بڑے نواب تھے جب اپنی فارس میں تھے. تو اس کے بعد جو ہے وہ پھر حضرت سلمان الفارسی جب آئے، اور اس مونک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 نشانیاں بتائیں. اب امیجن کریں کہ اس نے کہاں سے پڑھی ہوں گی؟ بائبل سے پڑھی ہوں گی نا. اس نے 2 نشانیاں بتائیں. اس نے کہا ایک نشانی یہ ہوگی کہ وہ چیریٹی نہیں لیں گے، گفٹ ایکسیپٹ کریں گے. دوسری نشانی یہ بتائی کہ ان کے پیچھے ایک پی کی طرح مور نبوت ہوگی. تو حضرت سلمان الفارسی کو وہ فوراً وہاں سے مدینہ منورہ انہوں نے ہجرت کی. اور اس کے بعد جو ہے وہاں جب وہاں پہنچے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے نبی کو جب ہجرت ہوئی مدینہ کی طرف، تو انہوں نے حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ 2 نشانیاں چیک کرنے کے لیے حضور کو پہلے ایک چیریٹی کی چیز آفر کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں چیریٹی کی چیز نہیں لیتا. اس کے بعد انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک گفٹ آفر کیا اور کہا یہ گفٹ ہے، دس از ناٹ چیریٹی. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ٹک دیٹ.
تو ایک نشانی تو پوری ہوگی. دوسری نشانی وہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ تشریف لے کے جا رہے تھے تو پیچھے حضرت سلمان فارسی کو تھا کہ میں مور نبوت کسی طرح مجھے نظر آ جائے. حضور اپنے صحابہ کو بڑی اچھی طرح پیار سے جانتے تھے. حضور نے اپنی شرٹ مبارک پیچھے کی طرف کر دی تاکہ یہ جو دیکھنا چاہ رہے ہیں نا وہ دیکھ. تو وہ مور نبوت بھی نظر آ گئی. تو پھر حضرت سلمان الفارسی کو یقین ہو گیا کہ یہ انہی کا ذکر تھا جو مجھے اس موقع نے بتایا تھا. اور پھر حضرت سلمان الفارسی کس جگہ پہ گئے آپ کو پتہ ہی ہے کہ خندق کا بہت بڑا خدمت جو ہے وہ حضرت سلمان الفارسی کی. جب غزوہ خندق آ رہی تھی, آگے پڑھیں گے ہم انشاءاللہ, تو حضرت سلمان الفارسی کا یہ آئیڈیا تھا نا کہ جب ہم ایران میں جنگیں لڑا کرتے تھے تو ہم خندق کے کھودا کرتے تھے. مدینہ 3 طرف سے تو چلو پہاڑوں سے گرا ہوا تھا, ایک طرف خالی تھی اور وہیں سے دشمن کے حملے کا ڈر تھا. تو انہوں نے کہا تھا یہاں خندق کھود دیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں یہ کہا تھا, حضرت سلمان الفارسی کے بارے میں. مہاجرین نے کہا تھا کہ یہ ہم میں سے ہے, انصار نے کہا تھا یہ ہم میں سے ہے, تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا, یہ اہل بیت میں سے. تو یہ پھر رتبہ ملا ان کو. اور دوسری چیز بھائیوں بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں دیر از اونلی, جیسے ابھی حدود کیا واقعہ میں پڑھا کہ ایک ورشپ کرنے کے لیے صرف ایک ڈائٹی ہے جو وردی آف ورشپ ہے, اللہ کی ذات ہے. وی ڈونٹ ورشپ اینی اسٹون, we don't worship any stick, we don't worship any grave, we don't worship anything else, not even our brother. لیکن معاذ اللہ آج ہم نے بہت سارے فرنٹ کھول لیے اپنے لیے شرک کے لیے. اور آپ کو پتہ ہی ہے, مجھے ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. صحابہ اتنے خوش ہوئے تھے جب معراج پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا تحفہ لے کے آئے تھے. تو انہوں نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ, اب ہمیں اللہ سے ڈائریکٹ بات چیت کرنے میں کوئی بیچ میں کوئی چیز حائل نہیں. اور آج ہم نماز بوجھ پڑھ کے سمجھتے ہیں, میرے صحابہ اس کو مزہ لے کے پڑھتے تھے کہ ہم اللہ سے ہم کلام ہو رہے. تو بات ہوئی ہے کہ اگر ہم نے نماز کا مقصد سمجھا ہوتا, نماز کے 2 ہی مقصد ہے. ایک عاجزی, یہ آپ کو عاجزی سکھاتی ہے. اگر میرے اندر نماز کے اندر عاجزی نہیں آ رہی, میرے اندر اور تکبر آ رہا ہے, جیسے کہ کئی لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے نماز مسجد کے شاید پہلے صف میں کھڑے ہوتے ہوں لیکن کبر ہوگا ان کے اندر, ایسی نماز کا کوئی فائدہ نہیں. نماز آپ کو عاجزی سکھاتی ہے. اس کے بعد سبحان ربی الاعلی جب آپ سجدے کی حالت میں کہتے ہیں نا, تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یا اللہ آپ سب سے بلند ہیں اور میں سب سے زیادہ جو ہے وہ کم ہوں, پست ترین انسان ہوں. اور یہ سجدے کی حالت ایک ایسی حالت ہے جس میں آپ کے 8 اجزاء جو ہے وہ زمین پہ لگے ہوتے ہیں. ناک آپ کی زمین پہ ہے, لوگ کہتے ہیں نا ناک سے لکیریں نکلواتے, تو یہ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں ذلیل کر دوں گا. تو اس کا مطلب کہ وی آر ان اللہ کے سامنے صرف ہم ذلیل ہو سکتے ہیں, اور ہمارا کوئی طاقت نہیں ہے جو ہمیں ذلیل کر سکے. آج مسلمان کو یہی بات سمجھ نہیں آ رہی کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑے ہیں. سبحان ربی الاعلی ہم پڑھتے ہیں, مطلب کوئی نہیں پتا, بس 3 دفعہ پڑھ لیا اور خلاص. یا سبحان ربی العظیم پڑھ لیا, خلاص, پتہ نہیں اندر ہے کیا, اس کا مقصد کیا. اس کے بعد حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بہت امپورٹنٹ واقعہ. حضرت عبداللہ بن سلام کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ بہت بڑے ربائے تھے, مفتی اعظم تھے جیوز کے. اور کہتے ہیں کہ جب میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی بار دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں پہلی بات ہی ڈال دی کہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ کسی غلط انسان کا چہرہ نہیں ہو سکتا, پہلی بات. لیکن پھر جب میں نے ان کے یہ الفاظ سنے تو میں نے کہا یہ پھر اللہ کے نبی ہیں, بس بات ختم. اور الفاظ کیا تھے؟ حضور فرماتے ہیں اسپریڈ پیس, امن بکھیرو, سلامتی بکھیرو, لوگوں کو کھانا کھلاؤ, ریلیشنز اور فیملی قائم رکھو, اور رات کو اس وقت نماز پڑھو جب باقی سارے سوئے ہوئے ہیں تاکہ تم پیراڈائز میں آسانی سے داخل ہو سکو. حضرت عبداللہ بن سلام کہتے جب میں نے الفاظ سنے میں نے کہا یہ
بس دس از اٹ. اور جا کے میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہا کہ یا رسول اللہ اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ. حضرت عبداللہ بن سلام مفتی اعظم چیف ربائے آف جیوز وہ مسلمان ہو گئے. اب حضور نے ان سے، یہ بنو قینقاع کے تھے، حضور نے ان سے کہا کہ آپ اپنی ٹرائب کے چیف ہیں، تو آپ اگر جا کے اپنی ٹرائب کو کہیں گے کہ کیا مسلمان ہو جائے تو کیا لوگ مسلمان نہیں ہو جائیں گے؟ ان کا کبھی بھی نہیں ہوں گے. تو ان کا کیوں؟ ان کا وہ کہیں گے کہ آپ ہمارے کلین میں سے نہیں، آپ ہماری ٹرائب میں سے نہیں. اچھا، حضور نے کہا کہ اچھا آپ ایک کام کریں، آپ اس دیوار کے پیچھے روپوش ہو جائیں میں اور اپنے قبیلے کو ادھر بلا لیں اور روپوش ہو جائیں، بس میں ان سے خود مخاطب ہوں گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے پوچھا کہ عبداللہ بن سلام کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، تو انہوں نے کہا عبداللہ بن سلام ہمارے لیڈر ہے، موسٹ ریسپیکٹڈ پرسن ہے، ان کی اور ان کے والد کی عزت ہم سر آنکھوں پہ رکھتے ہیں، یہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے، یہ ہر ایک کو عزت دینے والے ہیں اور خود بھی بہت عزت کمانے والے ہیں. آگے سے اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر میں کہوں گے وہ میرے اوپر ایمان لے آئے، میں نے کہا اٹس ناٹ پاسبل، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ عبداللہ بن سلام آپ پہ ایمان لے آئے. تھوڑی دیر بعد انہوں نے عبداللہ بن سلام کو آپ باہر آئے تھے، بس یہاں روپوشی اختیار کی تھی. حضرت عبداللہ بن سلام نے کہا یا رسول اللہ اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ. بنو قینقاع کے وہی لوگ کہتے ہیں معاذ اللہ حضرت عبداللہ بن سلام کے بارے میں، یہ تو سب سے زیادہ حقیر انسان ہے، اس کو تو ہم حقارت سے دیکھتے ہیں. ابھی کیا کہہ رہے تھے اور اب کیا کہہ رہے ہیں آپ اندازہ کریں، صرف اس وجہ سے کیونکہ وہ اللہ کے نبی پہ ایمان لے آئے اور کیونکہ وہ اللہ کے نبی ان کے ٹرائب میں سے نہیں تھے، بنی اسماعیل میں سے تھے. تو بس سبحان اللہ، یہاں پہ آ کے وہی پیدرا بدل لیا. پھر والد تک پہنچ گئے کہ والد بھی ایسے تھے، چیٹ تھے، نعوذ باللہ، پتہ نہیں کیا کیا بکواس کی. تو حضرت عبداللہ بن سلام نے کہا یا رسول اللہ میں نے وہ بات ہے یہ کبھی مسلمان ہونے والے نہیں. اسی طرح آگے اللہ اکبر. یہ میرے بھائیوں بات یہ ہے کہ ہم جتنی مرضی جگہ پہ اپنا امن اور سلامتی تلاش کریں نا، ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم صرف سن کرتے ہمیں بڑا مزہ آتا ہے سن کرتے ہوئے، وقتی مزہ ہے، بعد میں صرف ریگریٹس. یاد رکھیے گا ذکر اللہ کی اوبیڈینس میں ہی اطمینان ہے، اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ میرے ذکر میں ہی قلبوں کو اطمینان ہے، یعنی کہ میرا ذکر اختیار کرو گے تو تمہارا قلب اطمینان میں رہے گا. آج جو بے اطمینان لوگ ہیں ان سے ذرا جا کے پوچھے ہو، کبھی آئس میں اپنا مزہ ڈھونڈ رہے ہیں، کبھی شراب میں ڈھونڈ رہے ہیں، کبھی کہیں ڈھونڈ رہے ہیں، کبھی عورت میں ڈھونڈ رہے ہیں. اللہ معاف کرے، اللہ کے ذکر کے علاوہ یہ کہیں نہیں ملنے والا. اس کے بعد جی ایک اور انسان کا واقعہ سنا دوں، ابو طاہیان انسیڈنٹ. یہ ایک انسان تھے، یہ بھی جیو تھے، یہ آل دا وے فرام سیریا، میں نے وہ بتایا تھا موسٹلی لوگ سیریا سے حجاز آئے، یہ آل دا وے فرام سیریا ٹو حجاز آئے. اور انہوں نے اپنے لوگوں سے پوچھا کہ بتاؤ میں اتنی شہانہ زندگی چھوڑ کے حجاز کیوں آیا ہوں؟ ان کا آپ کو بہتر پتا ہوگا. انہوں نے کہا کہ صرف اس لیے کہ مجھے پتا ہے کہ یہاں ایک پیغمبر نے آنا ہے. But he died unfortunately before Prophet صلی اللہ علیہ وسلم was declared as prophet، مطلب officially، ورنہ پتا تو آپ کو تھا ہی. اور یہ بنو قریظہ کے ساتھ رہتے رہے، لیکن انہوں نے بتا دیا تھا کہ میں صرف یہ سیریا سے حجاز اس لیے آیا ہوں. یار آپ امیجن کریں آج حضرت مہدی آتے ہیں، حضرت مہدی اللہ کے نبی نہیں ہے، ختم الاولیاء ہے، ہم میں سے کتنے ہیں جو ہجرت کر کے جائیں گے؟ یہ اس وقت کے جیوز کا حال یہ تھا کہ ان کو پتا تھا کہ آخری نبی نہیں آنا، تو وہ ہجرت کر کے سیریا سے عیاشی والی زندگی چھوڑ کے حجاز آگے بسیں. ہم میں سے کتنے کل کو اگر اعلان ہو جاتا ہے حضرت مہدی کا، کتنے ہوں گے ہم میں سے؟ کیونکہ اللہ کے نبی تو کہتے ہیں کہ اگر مہدی کے بارے میں سن لو تو
آئس کے اوپر سے بھی تمہیں کرال کر کے رینگتے ہوئے بھی جانا پڑے تو جا کے ان کے ہاتھوں بیعت کرو. کتنے ہوں گے ہم میں سے ہمارا ایمان کا حالت کیا ہے صبح؟ We need to reconsider our ایمانس. تو یہ آپ دیکھ لیں کہ اس وقت کے جیوز جو ہے وہ ان کو پتہ تھا کہ ایک نبی نے آنا ہے. وہ تو صرف اپنی اللہ معاف کرے وہ کہتے ہیں نا غلاظت میں کہ یہ ہمارے ٹرائب میں سے نہیں ہے اس وجہ سے بس وہ مانے نہیں, ورنہ ان کو پتہ تو تھا اللہ کے نبی کی شان. اسی طرح امیہ ابن سلط ایک سلف تھا نا, امیہ ابن خلف تھا سوری, یہ امیہ ابن سلط ایک پوئٹ تھا, بڑا مشہور پوئٹ تھا, اور اس کی پوئٹری اتنی زبردست تھی کہ یہ بھی جیو تھا, یہ بھی آئیڈل ورشپنگ نہیں کرتا تھا, ایک اللہ کو اگین لا الہ الا اللہ والا پہلو موجود تھا. ان سب کا مسئلہ یہ تھا کہ ان کو لا الہ الا اللہ والا پہلو موجود تھا, محمد رسول اللہ والا پہلو پہ یہ مر گئے, کیونکہ ان کو جب یہ پتہ چلا کہ یہ ہماری قبیلے میں سے نہیں ہے یا بنو اسحاق میں سے نہیں ہے, بنی اسماعیل میں سے ہے, تو یہ مر گئے. تو اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ لا الہ الا اللہ اکیلا کافی نہیں ہے, محمد رسول اللہ اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے, اور اسی طرح محمد رسول اللہ اکیلا کافی نہیں ہے, لا الہ الا اللہ اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے. تو یہ دونوں چیزیں میوچولی ایکسکلوسیو ہیں, ایک اللہ پہ یقین اور حضور کے آخری ہونے پہ یقین. اس میں سے ایک پارٹی مسنگ ہوا تو خدا نہ خاصہ گئے. تو امیہ ابن سلط ایک بڑا مشہور پوئٹ تھا, اور اتنا مشہور پوئٹ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نبوت کے بعد بھی اس کے بارے میں, اس کی پوئٹری کے بارے میں تعریف فرمایا کرتے تھے. اور ایک دفعہ تو ایسے ہوا کہ حضور نے 100 شعر سنے اس کے لگاتار ایک بیٹھک میں, اور حضور نے یہ فرمایا کہ یہ قریب تھا کہ یہ مسلمان ہو جائے. اور جب حضور نے اس کو دعوت پیش کی تو اس نے کہا نہیں, میں مسلمان نہیں ہوتا, I'm jealous because you are from بنی اسماعیل. اچھا جی, یہ تو کچھ انسیڈنٹس تھے جو میں آپ کو وہاں تک لے آیا. پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بتایا کہ اینڈ میں آ کے لیٹرز لکھے کس کو, ڈفرینٹ کنگز کو, آپ کو یاد ہوگا. اور اس سے پہلے ایک واقعہ ہو چکا ہوا تھا جس میں رومن ایمپرر ہیراکلس نے حضرت ابو سفیان سے کچھ سوالات کیے تھے. ابو سفیان بڑے بدترین دشمن تھے مسلمانوں کے. کیا سوال تھے کہ نبی کون ہے اور ان کے ساتھ لوگ کون ہیں, زیادہ غریب لوگ ہیں؟ ان کا ہاں زیادہ غریب لوگ ہیں. اگر کبھی جھوٹ بولا ہے؟ نہیں, کبھی جھوٹ نہیں بولا. تو ان نے کہا اگر یہ باتیں سچی ہیں نا تو جہاں آج میں کھڑا ہوں یہ جگہ بھی وہ اس نبی کے پاس ہوگی. یعنی کہ ہی آلسو سیڈ کہ سیریا وڈ کم انڈر دا رول آف پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم, اور ایونچولی اٹ کیم. اس کے بعد حضور نے جب خط لکھے تو بہت سارے کنگز نے ڈفرینٹ کئیوں نے ایکسیپٹ کیا, کئیوں نے نہیں کیا. لیکن جنہوں نے نہیں کیا, ہیراکلس واز ون آف دیم, انہوں نے بہت اچھے گفٹس اور بہت اچھی چیزیں بھیجی, رسپیکٹ دی یعنی کہ. اور صرف ایک خبیث تھا کسرا, جس نے حضور کے خط کو نعوذ باللہ بے ادبی کی اور پھاڑ دیا. اس کے پیچھے ایک ریزن بتاؤں کیا ہے. باقی انہوں نے کیوں یہ جرت نہیں کی, کہ باقی سارے اہل کتاب تھے. یہ کیا تھا, مجوسی تھا, آگ کی پوجا کرنے والا تھا, اس لیے اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ نبی کی عزت کیا ہوتی ہے. اور پھر اس کا اپنا جس طرح بکھرا کنگڈم, وہ آپ کو پتہ ہی ہے, اس کے اپنے بیٹے نے اس کو قتل کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اس کا اپنا کنگڈم ٹکڑا ٹکڑا ہوگا, اور وہ پھر اس کے بیٹے نے اس کو قتل کیا, اور ایونچولی پھر مسلمانوں کے ہاتھ میں پورا فارس آیا. اس کے بعد حضرت نجاشی کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت نجاشی نے تو انسٹنٹینیسلی ایکسیپٹ کر لیا, اور پھر حضور نے ان کا بعد میں غائبانہ نماز جنازہ بھی پڑھایا. اور پھر آخری چیز جسٹ بیفور دا پروفیٹ وہ کیا تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کو خواب آنا شروع ہو گئے. اب وہ خواب آتے تھے تو صبح اللہ کے نبی جب اٹھتے تھے تو وہ خواب ایز اٹ از پورا ہوتا. پھر رات کو خواب آتا تھا, صبح ایز اٹ از وہ خواب پھر پورا ہوتا. یعنی ایز اف ہی واز ری لیونگ واٹ ہی سو ان دی ڈریم, اس چیز کو ری لیو کر رہے ہیں جو انہوں نے خواب میں دیکھی ہے. تو پھر کیا ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھ آ گئی کہ دیر از سم تھنگ وچ آئی نیڈ ٹو ڈو. تو انہوں نے اپنے آپ کو آئسولیٹ کرنا شروع کیا سوسائٹی سے. اور دین نارتھ ویسٹ آف
مکہ ایک کیو ہے جس کا نام ہے ہرا، وہاں پہ جا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میڈیٹیشن شروع کی. وہاں جا کے غور و فکر کرتے تھے یہ دنیا کیوں بنی، کیا مقصد تھا. So this was the dreams before prophethood نے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلب کافی حد تک اس چیز پہ مائل کر دیا تھا کہ اب I need to isolate myself from the society, need to go to the Hira, north west of مکہ، اور وہاں جا کے اپنا میڈیٹیشن کروں اور دیکھوں کہ کون ہے اس کائنات کو قائم کرنے والا. اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ ہرا میں کیا ہوا، وہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ابھی 40 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ہے، اور اللہ توفیق دے انشاءاللہ کہ ہیرا کے واقعے کو پھر انشاءاللہ اگلی نشست میں کمپلیٹ کریں گے. نبوت کیسے آتی ہے اور پھر اس کے کیا واقعات ہیں، اس کے ساتھ کیا عنصر جڑے ہوئے. تو یہاں پہ پھر جو ہے ہمیں یہ سیکھنے کی ضرورت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نشانیاں ہیں، میریکلز ہم نے دیکھ لیے تھے. بادل ان کے سر پہ چلتا تھا، سلام کرتا تھا، پتھر ان کو سلام کیا کرتا تھا. لوگ کہتے پتھر کیسے سلام کر سکتے ہیں، بے جان چیز ہے. کیوں بھائی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی چھڑی بے جان نہیں تھی، اللہ کے حکم سے وہ کیا بن جاتی تھی، اژدہا بن جاتی تھی. حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت بے جان نہیں تھا، اڑتا کیوں تھا؟ تو پتھر جو ہے وہ بے جان چیز ایک نبی کو سلام نہیں. they knew his value, they knew his رتبہ. تو بات یہ ہے کہ پتھر تو کیا پتھر سلام کرتے تھے، درخت تھے وہ بھی جھکے ہوئے تھے. تو یہ آگے انشاءاللہ پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیتا رہے اور اس کو کمپلیٹ کرنے کی توفیق دے. جزاکم اللہ خیر، اور عمل کی توفیق دے. سب سے بڑی بات، جزاکم اللہ خیر.